بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید کی 27 نمبر کی آیت ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت رہبانیت کے بارے میں ہے کہ تاریک دنیا جنہوں نے ترک کر دیا، اپنی لذت، اپنی نفس، ہر چیز کو چور ڈالا۔ عیسائیوں نے ایسا کیا، اس کے بارے میں ہے۔ لیکن اصل میں یہ تو تاریک دنیا ایک کیٹیگری ہے، لیکن اصل میں یہ دو کیٹیگری پر بٹتی ہے۔ آج کے بارے میں، کیونکہ قرآن ہر دور کے لیے معجزہ ہے، تو آج کے دور کے لیے جو لذت دنیا خواہش، دنیا کی خواہش پانے کے لیے جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی ہے، ایسی بھی قوم ہے، ایسی بھی ابھی کے لوگ، ایسے گروپ ہیں، ایسی فرقواریت ہے، اور یہ سب سے زیادہ بریلویت میں ہے۔ انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، کہ صرف وہ ڈھابہ بن گئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، جبکہ اصل میں یعنی اسلام کی روحانیت کو کھو بیٹھے ہیں، اور اس سے ایک الگ نظریہ پیش کر رہے ہیں، الگ روش پیش کر رہے ہیں دنیا کو، اسلام کو برباد کرنے کی۔ جو جتنے بھی اس ٹائپ کے، جو اللہ نے جو فرض نہیں کیے، اللہ کے نبی نے جو چیز فرض نہیں کیے، یہ جتنے بھی، چاہے مزار ہو، چاہے فاتحہ، اور جو اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں، یا پھر جھاڑ پھونک میں آپ بابا لوگوں کے کرتوت دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے کرتوت ایجاد کیے ہیں۔ ہمارے غیر محرم و محرم کا فرق ہی بھول گئے، حلال و حرام کی تمیز ہی بھول گئے، حق و باطل کی، عقل حلال کہتے ہیں نا جسے، وہ چیز دھڑلے سے ہٹا دیے ہیں۔ اور یہ پیچھے ویڈیو میں ہم نے بات کیا ہے اس کے اوپر۔ ہم نے جو جتنے بھی انبیاء کرام آئے سورۃ الحدید کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یہ آیت ہے، پچھلے ویڈیو میں نے بات کیا اس کے اوپر کہ میزان لے کر آئے، قسط لے کر آئے، اور عدل لے کر آئے، انصاف لے کر آئے، کتاب لے کر آئے رہنمائی کے لیے۔ ہر چیز ہمیں انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں اللہ نے ہر کچھ بتایا ہے، ہدایت کے لیے ہر چیز گائیڈنس بتائے ہیں۔ وہ اپنا عمل پیش کیے جتنے بھی، تو اس کو انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے ڈھکیل دیا، رہبانیت اختیار کر لیا، یعنی عدل، انصاف، حق و حرام، حلال کی تمیز بھول گئے۔ اور اسلام میں تو کوئی رہبانیت نہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے نبی کا حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اسلام میں جو رہبانیت ہے وہ جہاد کا ہے۔ ہذہ فی سبیل اللہ، رہبانیت ہذہ فی سبیل اللہ، کہ جو جہاد ہے نا، یہ رہبانیت ہے اسلام میں، کہ تم جہاد کرو۔ کس سے؟ ظالموں سے، مشرکوں سے، فاسقوں سے، جو اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال دیے ہیں، حرام و حلال کی تمیز بھول گئے ہیں، جو مظلوموں پر قہر ڈھا رہے ہیں، ان کے اوپر تم ان سے چھپ نہ جاؤ، جنگل میں جا کر اپنے آپ کو تارک دنیا نہ بن جاؤ، بلکہ یہ رہبانیت اختیار نہ کرو کہ ہم ان سے چھپ گئے، ہم ان سے ہٹ جائیں گے۔ عیسائیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب عیسائیوں کے ماننے والوں نے، کہ جب ان کے بادشاہوں نے ان پر پکڑ کیا کہ تم اصل کتاب جو انجیل ہے، تم اصل انجیل کو بھول جاؤ، بلکہ جو ہم نے انجیل لکھا ہے، جو ہم نے کتاب جو لکھا ہے اس کو پکڑو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہاں سے نکال دیں، کہیں دور دراز میں جا کر میرا محل بنا دیں، وہیں ہم رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ یعنی تم جو کر رہے ہو، کتاب میں بدلاؤ کر رہے ہو، قرآن میں بدلاؤ کر رہے ہو، انجیل میں بدلاؤ کر رہے ہو، جتنی بھی جو چیزیں جو اللہ نے جو آسمانی کتابیں اتاری ہے اس کو تم بدل رہے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم اس کے قانون کو پس پشت ڈال دیتے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ والی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں کیا ہے کہ اس سے جہاد کرو، اس کو توڑو، اس کو پھوڑو۔ یہ ہے اصل میں اسلام سکھاتا ہے۔ تو یہ آیت سبحان اللہ غور کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کیونکہ تدبر کریں گے تو آپ کا فلسفہ، آپ کا یقین اور بڑھتا چلا جائے گا، ایمان، آپ کی تقویت اور اوپر سے اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے پے در پے ان کے نقش قدم پر رسول بھیجے، یعنی بنی اسرائیل قوم میں بہت سارے رسول آئے، وقفینا، پھر ان کے پیچھے، بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس کے ساتھ ہم نے انجیل عطا کیا، وآتینا، ان کو ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ان کے دلوں میں ہم نے رأفت اور رحمت ڈال دیا، یعنی بڑی ہمدردی،
اور بڑی رحمت ڈال دیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہمدرد تھے، بہت ان کے دلوں میں بہت شفقت تھی، لوگوں کے لیے تڑپ اٹھتے تھے اگر ان کو دکھ میں دیکھتے تھے۔ جیسے اللہ نے ان کو ایک شفا بھی دیا تھا کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اللہ نے، یعنی اگر کوئی کوڑ پھوٹا ہوا ہے یا پھر کوئی آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے یا پھر لنگڑا ہے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا دیا تھا۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کرتے تھے ایسا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، یعنی ان کے ماننے والے میں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، تَبَعُوهُ یعنی ان کی پیروی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں، یعنی اصل میں جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے۔ تو یعنی ایک تو ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی اللہ نے رافت اور رحمت ڈالے تھے۔ یعنی رافت وہ لفظ آتا ہے، رافت اور رحمت دونوں ایک جیسا لفظ ہے، دونوں شفقت اور رحمت کے لیے آتا ہے۔ جیسے اللہ کی رحمت باران رحمت ایسی ہے کہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں اگر اپنے بندے کو تو اللہ تعالیٰ صرف چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس کے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، یعنی اگر کسی کو تڑپتے ہوئے دیکھتے تھے، دکھ میں دیکھتے تھے، تو ان کی قوم میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، کیونکہ ان کے یہاں صرف ایک ہی چیز، کسی کو تڑپتا دیکھو، کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی مدد کرو، یہی ان کے مذہب میں سب سے زیادہ سکھایا جاتا ہے۔ تو ان کے وہاں تو جہاد نہیں تھا، ہمارے اسلام میں جہاد ہے، وہاں جہاد نہیں تھا، تو رافت اور رحمت ڈالے تھے، یعنی کسی کو تڑپتا دیکھتے تھے تو رافت صرف تڑپ نہیں اٹھتے تھے بلکہ رحمت کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں پایا جاتا تھا، رافت و رحمت۔ فی قلوب الذین، یہ اللہ نے ڈالا تھا، فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کیا؟ دین میں نئی چیز ایجاد کر لیا، رہبانیت اختیار کر لیا، تاریک دنیا، بالکل ہم چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو، کہیں دور دراز جا کر نکل جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر شادی کرنا، عورتوں سے نکاح کرنا، یا بلکہ شادی شدہ جو کوئی ہے تو اس سے بھی اپنی وائف سے بھی ملنے نہیں جا سکتے ہیں، شوہر بیوی ایک دفعہ ملنے نہیں جا سکتی ہے، اس طرح سے کٹ آف تھا، پوری طرح سے تاریک دنیا بن گئے تھے، جا کر کہیں دور دراز رہتے تھے، جنگلوں میں، جھاڑوں میں، یا پھر ان کے لیے کھانا لگ جاتا تھا، اگر کچھ بھی یعنی کیا بگاڑ چل رہا ہے سوسائٹی میں، قوم میں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتی تھی۔ وہ کتاب کو پیچھے ڈھکیل دیے ہیں کہ نہیں، خدا کو نہیں مانتے ہیں، خدا پرستی ہٹ گئی ہے، احساس ان کے اندر سے ختم ہو گیا، اس چیز کا ان کو بالکل خیال نہیں رہتا تھا، بلکہ اپنی ہی مگن، اپنی ہی تاریک دنیا بن گئے، یعنی رہبانیت اختیار کر لی۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها، ہم نے فرض نہیں کیا تھا، ما كتبناها علیہم، ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اب الا ابتغاء رضوان اللہ کا لفظ یہ دو معنی میں ہے، ایک تو ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں، انہوں نے بالکل ایسا سمجھا کہ اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کی لذت کو بالکل چھوڑ دیں، بالکل کہیں دور دراز جا کر ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ تو وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگا کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں گے، دنیا کی لذت کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہم شاید کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، الا ابتغاء، ان کی چاہت تھی، خواہش تھی، کس چیز کی؟ رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی۔ اور ایک تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، یا اس معنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اللہ کا خیال ہی نہ رکھا، فما رعوها، رعایت نہ رکھا، فما رعوها حق رعایتها، یعنی اللہ کا خیال ہی نہ رکھا جیسا کہ اس کا حق تھا خیال رکھنے کا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے، جو ان کو ہم نے عطا کیا ان کا اجر، جنہوں نے ایمان لایا، ثابت قدمی کے ساتھ ایمان لایا، جو چیز ہم نے عطا کیا اس ہدایت کو مانے، اس کے اوپر اپنے جم گئے، اس کی ثابت قدمی دکھائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ان کا اجر ضرور دیں گے۔ لیکن اکثریت کیا تھی؟ ان کی قوم فاسق تھی، وَأَكْثَرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، فاسقوں پر مشتمل ہے ان کی اکثریت قوم،
اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دو معنی میں ہم اس آیت پر غور کر سکتے ہیں کہ ایک تو تاریک دنیا اور ایک لذت دنیا، کہ دنیا پانے میں لوگ جس طرح اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو کتاب کو بالکل دھڑلے سے چھوڑ دیے ہیں کہ تم جو کرتے ہو کرو، مجھے اپنے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو ایسا بالکل اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اپنی فکر کریں، نہی عن المنکر کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نہی عن المنکر نہیں کرے گا تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جا سکتی، یعنی بھلائی کا حکم نہیں دے گا، برائی سے نہیں روکے گا، تو قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب بھیج دیا جائے اور ان کا عذاب بھی اللہ کا عذاب اتر جائے، اور پھر تم چاہے پورے مل کے بھی دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں نہ قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے اگر تم نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو۔